اگر وہ یہ سوچے گا کہ جناب مجھے کمیشن مل رہی ہے اور میں یہاں کی چیزیں بکوانے کا بجائے وہاں کی چیزیں بکواؤں، اس سے جو آمدنی حاصل ہوگی اس سے وہ آمدنی جائز نہیں ہوگی، مال حرام ہوگا. ہم نے آج کے سلسلے میں سنا کہ خیانت کے ذریعے جو مال حاصل کیا جائے وہ مال حرام ہوتا ہے. صاف خیانت ہے یہاں پر. تو استغفر اللہ. یقیناً سیلز مین اگر دیکھ رہے ہوں یا ایسے اسلام میں دیکھ رہے ہوں جن کی عادت ہو، توبہ کیجیے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کیجیے، اور اگر اس کی تلافی کی صورت ہے دارالفتہ سے رجوع کیجیے، آج تک ایسا کیا گیا ہو اس کا طریقہ معلوم کر کے اس کی تلافی بھی کیجیے. ایک اور ریکارڈڈ سوال، ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. مارکیٹ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا سوال ہے آپ کا؟ ہم اگر کسی ہول سیلر سے مال لے کر آتے ہیں جس کی قیمت 10,000 روپے ہوتی ہے، اور ہم اس وقت اس سے یہ زبان کرتے ہیں کہ ہم اس کو روزانہ 500 روپے دے کے اس کے پیسے ہم اپنے کروا دیں گے ایڈجسٹ. لیکن کبھی کبھار ہم نے کاروبار کی صورتحال کم ہوتی ہے اگر اور مندی ہوتی ہے تو ہم اس کو کبھی کبھار پیسے نہیں دے پاتے، اور یا پھر اس کو کم دے دیتے ہیں، جبکہ ہم نے اس سے زبان کی ہوئی ہوتی ہے 500 روپے روزانہ دیں گے. تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، یہ میرا سوال ہے. اچھا، وہ مال ہوتا 10,000 کا ہی ہے؟ جی بالکل، وہ 10,000 روپے کا ہی مال ہوتا ہے. اگر آپ روزانہ 500 روپے دیں تو بھی آپ کو 10,000 ہی دینے، کم بڑھتی تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل جو ہے وہ کم بڑھتی نہیں ہوتے، ہم اتنے ہی دیتے ہیں جتنے ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں، زیادہ ہم نہیں دیتے، چاہے وہ دن زیادہ ہو جائیں. مطلب یعنی کہ دینے آپ کو 10,000 ہی ہیں کل، زبان یہ ہے کہ روزانہ 500 کر کے دینے. کبھی مندی ہونے کی وجہ سے آپ 300 دے دیتے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو آپ نہیں دے پاتے. آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کرنا کیسا کہ کبھی نہیں دی اور کبھی کم دی. حالانکہ ہمارے زبان کی بھی ہوتی ہے لیکن ہم دے نہیں پاتے اس کو، تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ حضور سوال آپ نے سن لیا، اور یہ تو بڑا اچھا ان کا ذہن ہے کہ ان کو فکر ہے کہ ہم وقت پہ نہیں دیتے. حال تو یہ ہے کہ یہاں بیچارہ لینے والا گھوم رہا ہوتا ہے، یہ لیٹ ہونے پر سوال تو پوچھ رہے ہیں. اچھا ذہن ہے. کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ اب اس میں جیسے وضاحت انہوں نے مزید فرما دی کہ 10,000 کے اندر ہم نے ایک چیز پرچیز کی ہے اور ہم 500 روپے روزانہ طے کر لیا کہ روزانہ 500 روپے دیں گے، لیکن کبھی 300 روپے دیتے ہیں، کبھی نہیں دے پاتے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا کرے گا، 500 روپے باقاعدہ اس کے بعد موجود ہیں، دے سکتا ہے، پھر بھی نہیں دیتا، تو اس کا یہ نہ دینا یہ اس حوالے سے مجرم ہے. شریعت مطہرہ اس طرح کے کام کرنے والے کو پسند نہیں کرتی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا مطل الغنی ظلم. غنی کا، مالدار شخص کا اس طرح ٹال مٹول سے کام لینا کہ ابھی پیسے نہیں ہیں، آج پیسے نہیں ہیں، اور اس طرح حقدار کو اس کا حق بر وقت نہ ادا کرنا، اس کو حدیث مبارکہ میں ظلم کہا گیا ہے. ہاں، اگر واقعی کنڈیشن ایسی ہے کہ آج 500 روپے پورے نہیں ہوئے تو 300 روپے دے دیے، یا آج بالکل گنجائش نہیں ہو پا رہی تو حقدار جو لینے آیا تھا، بیچنے والا اپنے رقم وصول کرنے آیا تو اس کو کہہ دیا آج پیسے بالکل نہیں ہیں. اور اگر واقعتاً ایسا ہی ہے کہ آج پیسے کی گنجائش نہیں بن پا رہی تو اس آج ناغہ ہو گیا یا آج کم پیسے ادا دیے ہیں تو اس حوالے سے اس کو گناہ نہیں ہوگا. اب اس میں یہ کہ جو حقدار ہے، جو بیچنے والا تھا، وہ پیسے لینے کے لیے آتا ہے اور وہ نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلے آتا ہے، تو اس کی بھی حدیث مبارکہ میں اگر اس چیز کو ملحوظ رکھا جائے کہ اس کے بارے میں ہمیں شریعت نے حکم دیا، ترغیب دلائی ہے، تو اگر یہ بیچنے والا اگر خریدار کے پیسے وصول کرنے میں تھوڑی نرمی کا برتاؤ کرے گا تو بڑی برکات اس کے حاصل ہوں گی. مسلم شریف کی روایت ہے جس کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تنگ دست کو مہلت دے گا یا معاف کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے سائے میں رکھے گا. اسے اگلی روایت ایک اور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ قیامت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کو معاف کر دے. تو اب یہ ہے کہ بیچنے والا اگر مہلت دے دیتا ہے تو وہ بھی برکتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو خریدار ہے اس کو چاہیے کہ قرض کی ادائیگی میں، اس دین کی ادائیگی میں سستی کاہلی نہ برتے. اگر جان بوجھ کے قرض کی ادائیگی کرنے میں، دین کی ادائیگی کرنے میں یہ تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو